مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں مایوس ہونا چھوڑ دیجئے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل و کرم سے کھل جاتے ہیں۔ انسان کب بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم لوگ صرف یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے غلطی کہاں ہوئی۔ اگر تم اپنے گھریلو معاملات میں ناکام ہو تو باہر کی زندگی میں تم جتنے بھی کامیاب ہو جاؤ اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکو گے۔ اگر حق کے راستے میں ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو جائے تو بھی تم یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ معاف کرنا سیکھو اور لوگوں کو دل سے معاف کر دو۔ انسانوں کی مدد کرو گے تو اپنے خواب پورے ہوں گے، اور اس طرح پریشانیوں اور غموں سے چھٹکارا بھی ملے گا۔ پچھتاوے کی آگ میں خود کو کبھی مت جلاؤ، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص مکمل نہیں ہے۔ اگر تمہیں پریشانی یا بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ایک بار اس بات کا یقین ضرور کر لو کہ کہیں تمہارے ارد گرد بے وقوف لوگ تو موجود نہیں ہیں۔ زندگی میں کون آتا ہے یہ ضروری نہیں، لیکن کون آخری پل تک آپ کا ساتھ دیتا ہے یہ بہت ضروری ہے۔ دکھ آزمائش کے ساتھ آتا ہے اور آزمائش کے ساتھ ہی واپس لوٹ جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ آزمائش کے بعد بھی تم اذیت میں مبتلا رہو۔ جس طرح خوشی مسلسل نہیں رہتی اسی طرح اللہ تعالیٰ غم بھی مسلسل نہیں رہنے دیتا۔ یاد رکھیں، تمہاری زندگی کے مسائل کو کوئی اور شخص حل نہیں کر سکتا، یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ اچھائیوں کو جتنا بانٹو گے اتنا ہی یہ تمہاری جانب آئیں گی۔ جس انسان کو خیر بانٹنے کی عادت ہو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ جو لوگ کہتے ہیں تمہارے علاوہ میرے دل میں اور کوئی نہیں ہے، اکثر انہی کے دل میں لوگوں کا میلہ لگا ہوتا ہے۔ جو لوگ ماضی میں پھنسے رہتے ہیں وہ پھر حال اور مستقبل کی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تم آج جس مقام پر ہو ہمیشہ وہاں نہیں رہو گے، کیونکہ وقت ہمیشہ بدلتا ہے، اور یوں بدلتا ہے کہ قسمت کو بھی پلٹ دیتا ہے۔ ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو وہ اوپر سے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی شخص کے لیے اپنے دل میں رنجش رکھنے سے اس شخص کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ اگر کوئی شخص تمہیں پانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دے ڈالے تو پھر ایسے شخص کو ہمیشہ اپنے قریب رکھو۔ پھول جب شاخ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر جب بندہ دنیا کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے تب اس کی اللہ پاک سے جڑ جانے کی شروعات ہوتی ہے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی خامیوں اور غلطیوں کو دفنایا کرے۔ تمہاری زندگی کا سب سے تاریک لمحہ ہی شاید تمہیں زندگی کا بہترین سبق دے کر جائے۔ یہ جھوٹ بھی کتنی عجیب چیز ہے، خود بولو تو اچھا لگتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا بولے تو پھر غصہ آتا ہے۔ وہ واحد شخص جسے تمہاری امیدوں، تمہارے خوابوں کے پورا ہونے کی بہت زیادہ پرواہ ہے، وہ تم خود ہو۔
یاد رکھیں کسی شخص کا راز بیان کرنا دھوکا ہے اور اپنا راز کسی کو دینا بے وقوفی ہے۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ پاک کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ یاد رکھیں اگر ایک بار رشتے کو بچانے کے لیے جھک جاؤ گے تو لوگ غلط فہمی پال لیتے ہیں کہ یہ یقیناً ہر بار جھکے گا۔ زندگی میں ہمیں یہ 4 مسائل سب سے زیادہ درپیش ہیں: زیادہ سوچنا، اندھا اعتماد کرنا، راز کی باتیں بتا دینا اور ضرورت سے زیادہ لگاؤ رکھنا۔ کسی بھی شخص کا خیال حد سے زیادہ نہ رکھو کہ جب وہ شخص تمہیں نظر انداز کرنے لگے تو وہ تکلیف تم سہ نہ پاؤ۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ پاک سے رجوع کرنے پر یا اللہ پاک کے قریب جانے پر نہیں اکساتا۔ کبھی بھی کسی کی مجبوری پر نہ ہنسیں، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا۔ ڈریں وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت کبھی پوچھ کر نہیں آتا۔ اس زندگی میں مشکلات کو برداشت کرنا اور لوگوں کے لیے آسانی ڈھونڈنا مطلب اپنے لیے آسانی ڈھونڈنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں رزق بڑھانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تم جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھے گا۔ اللہ پاک تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے، وہ ہر اس چیز سے تمہاری آزمائش کرتا ہے جسے تم کھونے سے ڈرتے ہو۔ تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن کو سمجھنا ہو کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے تو اس سے یہ 3 باتیں ضرور پوچھنا۔ نمبر 1، اگر میں تم سے غلطی سے کوئی زیادتی کر بیٹھوں تو تم مجھے معاف کرو گے یا سزا دو گے؟ یہ بات اس کے ظرف اور تعلق کی گہرائی کو نمایاں کرے گی۔ نمبر 2، اگر میں تمہیں اپنی سب سے بڑی کمزوری بتاؤں تو تم کیا کرو گے؟ یہ سوال ظاہر کرے گا کہ وہ آپ کے اعتماد کا کس طرح احترام کرتا ہے۔ اور نمبر 3، اگر میں اپنی زندگی میں کچھ بڑا حاصل کروں تو تمہارا پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ وہ واقعی خوش ہے یا دل میں حسد چھپائے بیٹھا ہے۔ انسان کو ہمیشہ شفا مانگنی چاہیے، بیماریوں سے نہیں، حد سے بڑھتی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف دل میں بغض اور حسد پیدا ہونے سے، ذہن کو گرد آلود کرنے والی سوچوں سے، اور زندگی کا سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ اپنے بچوں میں ہمیشہ 3 عادتیں پیدا کریں: معذرت، محبت اور شکر گزاری، کیونکہ ہمارا معاشرہ ان سے بہت حد تک محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں پوری نہ بھی ہوں تو تب بھی تمہاری عبادت، توکل اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ اور اگر خدا تمہیں سنبھال لے تو اس چیز کی طرف پلٹ کر کبھی مت جانا جس نے تمہارا سکون برباد کیا تھا۔ زمانہ بھی کتنا عجیب ہے، ناکام کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کامیاب کو دیکھ کر جلتا ہے۔ وقت کی تبدیلی کو مت اجازت دو کہ وہ آپ کے ان لوگوں کے ساتھ رشتوں میں دراڑ ڈال دے جنہوں نے اپنی زندگیاں آپ کے لیے وقف کیے رکھیں۔
اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے چلے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو، واپس لے لیتا ہے تو راضی رہو۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہو۔ یہ سارے اقوال علامہ اقبال کے نہیں ہیں۔ علامہ اقبال کی تصویر صرف آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہے، مگر اس میں موجود اقوال آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔